بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و رحمت کے نمونے کو ایسے سادہ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جاہل سے جاہل انسان بھی مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ گٹھلی کو پھاڑ کر ننھا پودا کون نکالتا ہے، بے جان انڈے سے جاندار اور جاندار مرغی سے بے جان انڈا کون نکالتا ہے، تو زبان سے بے ساختہ ہی جواب ملے گا، اللہ۔ کائنات میں ایسی ہزاروں مثالیں پیش کر کے تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی چوکھٹ اور در ہدایت کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ کاش ان قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر تم اپنے رب کی اطاعت میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کی برائی بیان کرنے لگو اور وہ جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 خصوصی کمالات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک کامل کتاب اور معجزہ ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس جیسا کلام اور اس جیسا مکمل قانون نہیں بنا سکتے۔ تیسرا یہ کہ تمام اہم اور اصولی مضامین اس میں بہت مفصل اور واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا یہ کہ یہودی اور عیسائی بھی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، لہٰذا کسی کو قرآن کریم کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے تمام دنیاوی و اخروی مسائل و معاملے میں اسی سے حل کرنا چاہیے۔ مومن کی مثال زندہ اور غیر مومن کی مثال مردہ کی سی ہے، اس لیے کہ مومن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہوتا ہے اور کافر کا دل نور سے خالی ہوتا ہے، اس لیے وہ ظلمت و تاریکی میں بھٹکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ سے محروم رہتا ہے، جبکہ مومن کو ایمان کی روشنی کی وجہ سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اس لیے دونوں میں کفر و ہدایت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چیزوں کے لین دین اور ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا ہے اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، لیکن یاد رہے کہ ناپ تول میں کمی کی سخت وعید صرف ڈنڈی مارنے اور کم ناپنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کے ذمے دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی ملازم ہے، وہ کوئی وزیر و امیر ہو یا معمولی ملازم، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ داعی کو ہدایت دی گئی ہے کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو، تبلیغ دین کے بارے میں کسی کے غلط طور و طریق سے تنگ دل نہ ہو اور نہ ماننے کی صورت میں ہرگز پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا اصل کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لہٰذا آپ کا یہ پیغام مومنوں کے لیے دنیا میں نصیحت اور آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے بیجا تعویل کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بغیر چوں چرا کے مان لیں، بیجا تعویل اور اعتراض کر کے گمراہی اور ذلت کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک کا جو آج پڑھا گیا۔ اس میں ایک بات جو آئی ہے وہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے اعتبار سے وضاحت کر دی گئی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کو کپڑا ناپ کے دے رہے ہیں اس میں کم کر دیا، سامان تول کے دے رہے ہیں اس میں کم کر دیا، یہ تو جرم ہے ہی۔ اس کے بارے میں باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے اور بہت دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، عام انسانوں کا مزاج کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم زیادہ کما لیں، ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں، سوچتے ہیں اس میں پروفٹ زیادہ ہو جائے تو ہم کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی شہر کے اندر مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ علل اعلان ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا صورتحال یہ ہے دھڑلے سے، اور سب کو معلوم ہے، اور اگر کوئی ایک جگہ اس کو تول کر کے ان کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہ کم ہے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تم نے تلوایا کیوں دوسری جگہ۔ تو یہ آج ہمارا اخلاق ہو چکا ہے، آج یہ ہمارا اعمال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ رہے ہیں، اور بہت ساری شکلوں میں، چاہے حکومت کے اعتبار سے اور دوسری شکلوں میں جو ہم عذاب دیکھ رہے ہیں، گرفت دیکھ رہے ہیں، سختی، وہ صرف ہماری اور ہمارے کرتوتوں کا ثمرہ ہے۔ دوسرا،
کمی کے اعتبار سے یہ بھی واضح کر دیا، صرف یہ نہیں ناپ تول میں کمی، بلکہ اگر کوئی کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، ٹھیلا چلانے والا ہو، چاہے صاف صفائی کرنے والا ہو، چاہے بہت بڑا اعلیٰ افسر کیوں نہ ہو، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 12 گھنٹے کام ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر گڑگاؤں کے اندر جو بسنے والے مسلمان ہیں اس میں بہت زیادہ تعداد ملازمین کی ہے جو جمعے کے دن چھٹی لے کر کے آتے ہیں یہاں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگر کمپنی سے ہم اپنے آفس سے آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو ایمانی فریضہ اور انصاف تو یہ ہے نماز پڑھ کے فوراً اپنے دفتر اور آفس چلے جائیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس میں اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، چائے ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تقوی والے مسلمان تو ایسے بھی ہیں شہر کے اندر جو اس دن کھانا اور لنچ نہیں کرتے، وہ ٹفن پیک کی پیک گھر لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آدھا گھنٹہ ملا تھا کھانا کھانے کے لیے، اب آدھے گھنٹے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں، تو کھانا نہیں کھائیں گے، صرف نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے اپنا کھانا چھوڑ کر کے اس کو گھر واپس لے کر کے جائیں گے۔ تو ایسا ایمان اگر آج ہم اپنا بنائیں اور پیدا کریں جیسا صحاباؤں کا تھا تو انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہوں گے، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔